اب ہم نے اسی ہدایت کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتانی ہوتی ہیں. پہلے ہی شروع میں بات کر رہا ہوں، سب سے بڑی اللہ کی نعمت، سب سے بڑا اللہ کا تحفہ وہ کیا ہے؟ اس نے ہمیں ہدایت دی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ہمیں فری دے رہے ہیں، ہر چیز ہمیں فری دے رہے ہیں، لیکن جو چیز فری میں نہیں مل رہی وہ کیا؟ ہدایت ہے. جب تک طلب نہیں ہوگی، جب تک مانگیں گے نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فری میں ہدایت نہیں دیتا. ویسے باقی دنیاوی نعمتیں کفار کو بلکہ مسلمانوں سے زیادہ دی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو بھی دی ہیں، لیکن ہدایت وہ ہر چیز بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، مانگے تب بھی دیتا ہے، لیکن ہدایت بغیر مانگے نہیں دیتے. جب تک نیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، طلب نہ ہو، وہ چیز فری میں نہیں دی. اگلی بات، جب ہدایت مل جائے، دنیاوی دوسری نعمتیں مل جائیں نا، تو ایک دفعہ مل گئی، مال مل گیا، بات ختم، بند کر دو، اولاد کی اولاد مل گئی، معاملے بند کر دو. ہدایت ملنے کے بعد بھی جو سب سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. بار بار یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. ہماری دعاؤں میں سب سے زیادہ جو دعا مانگنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے. اور اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. بار بار یہ تکرار ہم سے کروائی جا رہی ہے کہ ہدایت ملنے کے بعد بھی اس ہدایت کو بار بار مانگتے جائیں. کیوں؟ ایک دن کی مثال لے لیں، چاہے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ نے معاملات کرنے ہیں، آپ نے اخلاقیات کے متعلق دیکھنا ہے، ہر وقت ہر گھڑی آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے. آپ کی زبان پر ہر وقت یہ دعا ہونی چاہیے، چاہے عربی میں مانگ لیں، چاہے اپنی زبان میں، یا اللہ ہمیں ہدایت، یا اللہ ہمیں ہدایت، یا اللہ ہمیں ہدایت. اس ہدایت کو، اس دعا کو بار بار اپنی زبان کو زندہ. اگلی بات، بنیادی طور پر ہدایت علم کی محتاج نہیں ہے. علم اس ہدایت کو پالش کر دیتا ہے، اس میں نکھار پیدا کر دیتا ہے. کیسے؟ اگر علم پہلے ہو اور پھر ہدایت آئے، تو صحابہ کرام بہت سارے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، مان لی. اور وہیں ابو جہل جیسے جو پہلے اسلام آنے سے پہلے ابو الحکم کے نام سے مشہور تھے کہ بڑا یہ دانا ہے، بڑا عقل مند انسان ہے، یہ بڑی سوجھ بوجھ والا آدمی ہے، لیکن جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہیں آئی تو اسے ابو جہل کر دیا. نیت ٹھیک ہو، ارادہ ہو، طلب ہو، کم علم بھی ہوگا، کم سمجھ بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا، آپ کے عقائد درست کر دے گا. اس کی چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں. یہود و نصارہ بھی قرآن میں مثالیں دی گئی ہیں، ویسے بھی بہت بڑے بڑے علماء کرام ہوتے ہیں جو قرآن آپ کو پڑھ کے سنا دیں، احادیث آپ کو سنا دیں، مسائل بتا دیں گے، لیکن عملی زندگی میں وہ پختگی نہیں ہوگی ان کی زندگی میں. لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، شاید انہیں قرآن اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آتا ہو، لیکن یہ کہ ان کا طلب ہوگی، ان کی اندر دعا ہوگی، ان کا جو نا اللہ کے ساتھ تعلق اخلاص کا والا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے بعد وہ آیت کے حوالے سے یا اعمال کے حوالے سے بڑے بہترین. ہاں، اگر وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھنا شروع کر دیں گے، تو وہ علم ان کے ایمان میں، ان کے اعمال میں مزید نکھار پیدا کرے. اس سے اگلی بات، سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں جمع کا صیغہ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے. اس میں یہ نہیں کہا کہ مجھے ہدایت دے دے. یہ ہم دعا نہیں مانگ رہے
کہ ہر بندہ نماز پڑھ کر رہا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے ہدایت دے دے، اس میں کہا جا رہا ہے ہم سب کو ہدایت دے دے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب آپ اپنے لیے اور باقی سب مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے تو کہتے ہیں جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے وہ آپ کے حق میں ویسے ہی دعا جو کرتے ہیں، یا اللہ اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول کر لے۔ یہ دعا کی قبولیت، دعا کو قبولیت کے درجے پر پہنچانے کا ایک معیار ہے۔ اور دوسری بات اس سے جو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بھائی جن کے ہم سمجھتے ہیں عقائد درست نہیں ہیں، بدعات میں پڑے ہیں، شرکیہ معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی روزانہ سورہ فاتحہ میں دعا کریں، یا اللہ ہمیں اور ان سب کو ہدایت دے دے۔ اور جب اس جذبے کے ساتھ دعا مانگیں گے تو پھر خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، محبت ہوگی، اور اس یہ طلب ہوگی کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، اس میں نفرت اور بغض اور فتویٰ نہیں ہوگا۔ یہ جو فرقوں میں نفرت بڑھ چکی ہے نا، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور فتوے اور مناظروں کی جو فضا پیدا ہو چکی ہے، یہ سورہ فاتحہ کی یہ ایک دعا ہی بلنے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سب کو ہدایت دے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ میرے فرقے کو دے دے یا مجھے دے دے یا جو جن کے عقائد درست ہیں صرف ان کو ہدایت دے باقی کو نہ دے، سب کو ہدایت دے، یہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ اس سوچ اور اس نظریے کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے۔